بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو میک کے پیارے دوستوں، شب برات بڑی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، عظمتوں والی شب مبارکہ ہے جس میں آئندہ سال ہونے والے تمام عوامل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہیں رات کے، اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اور بھی بے شمار نام ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الصق یعنی تقسیم امور کی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی سو جاتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ یہ غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 449 پر اس کا حوالہ موجود ہے۔ تو اردو میک کے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ دوستوں کے ساتھ ایک خاص ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے جب یہ عمل کر کے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت 70 سے زائد حاجات آپ کی پوری فرمائیں گے۔ تو اس قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر شب برات کی قدر کیجئے اور اس ویڈیو میں جو بتایا گیا طریقہ ہے اس پہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں پوری فرما دیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے۔ پیارے دوستو، رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی اہمیت کے بارے میں کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے کہ رجب کا مہینہ زمین تیار کرنے کا ہے، یعنی جیسے ہم ہل چلاتے ہیں تاکہ زمین نرم ہو جائے، اور شعبان کا مہینہ بیج بونے کا ہے، یعنی جب دنیا میں کھیت میں ہل چلانے سے زمین نرم ہوتی ہے تو اس کے بعد فصل اگانے کے لیے بیج اس نرم زمین میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ بھی یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے، جس میں آپ نے جو کچھ بویا آپ اب وہ کاٹ سکتے ہیں کہ فصل اب بالکل تیار ہے۔ تو اردو میک کے پیارے دوستو، اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس شعبان کے مہینے میں بیج بو دیجئے، پھر انشاءاللہ کتنا گنا اجر ملے گا، کتنی بڑی کھیتی ملے گی، یہ آپ خود محسوس کریں گے۔ چلیے آج آپ کو شعبان کے چند اعمال بتا رہا ہوں، آپ ان کو ضرور کیجئے، فوائد کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور شیئر کیجئے۔ سب سے پہلا اور سب سے قیمتی عمل ہے صلاۃ الخیر کا۔ شب برات میں نوافل اور ذکر الہی کی بہت فضیلت ہے۔ اس شب نوافل ادا کرنا، شب بیداری کرتے ہوئے ذکر الہی کرنا، اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا انسان کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتے ہیں۔ تو اس مبارک اور بابرکت رات میں، اس مبارک شب برات میں صلاۃ الخیر پڑھنے سے بہت سی برکات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نماز سلف صالحین سے منقول ہے، اور یہ نفل نماز شعبان المعظم کی 15ویں شب نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی 14 شعبان کا جو دن گزار کر رات آئے گی اس رات کو یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے پر 70 مرتبہ نگاہ رحمت کرتے ہیں، اور ہر بار اس کے دیکھنے پر اس کی 70 حاجات پوری فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، 70 مرتبہ نظر رحمت کریں گے اور ہر مرتبہ نظر رحمت پر 70 حاجات پوری فرمائیں گے، اور جن میں سب سے ادنا یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ غنیۃ الطالبین میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نماز 15ویں شب نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 100 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص
قل هو اللہ احد یہ مکمل پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز سلف صالحین اکثر باجماعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کے بارے میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا کہ جو اس رات کو یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرتا ہے، اور ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس قیمتی وقت، اس قیمتی رات کو ضائع کیے بغیر آپ بھی ان نوافل کا اہتمام کیجئے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے ساری زندگی، آخرت، دنیا، والدین، اپنی نسلوں تک کے لیے خوشیاں، رحمتیں، عافیتیں، برکتیں، وسعتیں مانگ لیجئے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بتایا جانے والا دوسرا وظیفہ ہے گناہوں کی بخشش اور عمر میں برکت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی شب برات میں 10 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور عمر میں برکت ہوگی۔ اور عذاب قبر سے نجات کے لیے 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مزمل ایک بار پڑھیں تو عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ اور وہ حضرات جو کاروبار میں، رزق میں، روزگار میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو 2 رکعت نماز نفل شب برات کی رات کو اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھیں، اور ترقی رزق کے لیے، روزگار کے لیے، ملازمت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ رزق کا، روزگار کا، کاروبار کے تمام مسائل اللہ رب العزت اس رات میں کیے جانے والے ان نوافل کے بدلے اس رات میں ہی آپ کے تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو اس لیے کہ اللہ رب العزت اس شب میں غروب آفتاب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو بخشش چاہنے والا ہو تاکہ میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے جو رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو میں اس کو عافیت دوں، اور ایسے ہی فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی اللہ رب العزت کی اس پکار کو سنیے اور اپنے رب سے اپنے رزق کی تنگیوں کو دور فرما لیجئے، اپنی مصیبتوں سے عافیتوں میں بدلوا لیجئے۔ آپ بھی رزق مانگ لیجئے، عافیتیں مانگ لیجئے، بخششیں مانگ لیجئے۔ اور 14 شعبان المعظم کو جو کوئی شعبان کے مہینہ کی 14 تاریخ کو نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بفضل تعالی اسے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخر تک 3 آیات پڑھیں، انشاءاللہ تمام گناہوں سے معافی عطا ہوگی۔ اور آخری عمل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، 6 رکعت نماز نفل۔ اس ماہ کی 15ویں شب کو چاہیے کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے پڑھے۔ پہلے 2 نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کرے، اور دوسرے 2 نفل پڑھتے ہوئے بلا، مصیبتوں، شرور سے محفوظ رہنے کی نیت کرے، اور تیسرے 2 نوافل پڑھتے ہوئے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کرے، رزق کی تنگی، روزگار کی تنگی، کاروبار میں تنگی کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس کی نیت کرے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین یا پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر دعا کرے نماز کے بعد انشاءاللہ تمام سال ہر قسم کی بلاؤں، مصیبتوں، شرور سے محفوظ رہیں گے، عمر میں خیریں، برکتیں، وسعتیں ہوں گی، اور رزق کی تنگی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ چند مختصراً اعمال آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ بھی اس قیمتی رات کو ضائع کیے بغیر ان اعمال کو اپنے معمول میں شامل کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی انشاءاللہ ساری زندگی کے تمام مسائل اس رات میں مانگی جانے والی دعاؤں کے بدلے ختم فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔